کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے، پھر ہم اس کو للکارتے ہیں کبھی گناہوں کے ساتھ، اور پھر وہ ہمارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں لگتا لوگوں کی نظر میں وہ بڑا شریف چودھری صاحب، نواب صاحب، مولانا صاحب، کبھی تیرے رب کو پکارتے، کبھی دوا دارو کی طرف بھاگتے، کبھی اللہ کو پکارتے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے کہ ہمارا بچہ بچ جائے، حالانکہ موت نے تو وقت پر ہی آنا ہوتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپا دیتی، رلا دیتی، پگھلا دیتی، کھلا دیتی۔ اس طرح دن رات کی چکی چلی، زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں ڈالا، میرے بال سفید ہوتے گئے، تیری جوانی پروان چڑھتی گئی، اور دن رات کی مشقت نے تیری کمر کو سیدھا کیا، میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا، تو طاقتور بن گیا، میں لاٹھی پہ آ گیا، تیری جوانی ایک درخت بن گئی سرسبز، اور میری زندگی کے درخت کے سارے پتے جھڑ گئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، اسے گود میں لے کے بیٹھتا تھا، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اس کو بیٹھ کے اس کے کپڑے بدلتا تھا، اس کو کھانے کھلاتا تھا، اس کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا، اسکول سے لینے جاتا تھا، تو اب میری کمر جھک گئی ہے، تو اب یہ میری لاٹھی بنے گا، میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چلا بھی میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، میں اس کا آسرا بنا بھی میرا آسرا بنے گا۔ لیکن میرا بیٹا تیری تو آنکھیں سر پر چلی گئی، ماتھے پہ چلی گئی، اور تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں تیرا نوکر ہوں، تیری آنکھوں کے تیور بتانے لگے کہ شاید میں تیرا باپ نہیں، تو میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، کیونکہ اس کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نوکر ہوں، یہ مالک ہے، اور میں اپنے 30 سالہ خواب کو جھٹلاؤں یا اس کو دیکھوں؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں واقعی یہ مالک ہے، میں نوکر ہوں، لیکن نوکروں کو بھی تو کوئی نہ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے بیٹا، ارے مجھے نوکر سمجھ کے ہی پوچھ لیتے، مجھے پڑوسی سمجھ کے پوچھ لیتے، ایک پڑوسی سمجھ کر ہی میرا حال پوچھ لیتے، اور یوں اپنے پیسے کے بارے میں حساب کتاب نہ کرتے جیسے تو نے اللہ کے نبی کو حساب کتاب سنایا۔ میں ان اشعار میں اتنا درد ہے کہ میں جتنا بھی تعبیر لاؤں نہ میں اس کو ادھر شفٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو بتانے لگا کہ اللہ کے نبی کا روتے روتے برا حال ہو اور داڑھی آنسوں سے سر ہو گیا، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے سر۔ تو میں ان کو کیسے اردو میں کیسے لاؤں؟ ایک درد بھری فریاد ہے، درد بھری فریاد کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، الفاظ تھوڑے جے دس دیو بھئی اے آندہ ہے، درد کو کہاں سے پیش کروں؟ اس درد کی تعبیر دے رہا ہوں کہ میرے نبی داڑھی آنسوں سے تر ہو، تو آپ نے ان کے بیٹے کو ایسے گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دفع ہو جا، اٹھ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا،